اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاتل لا یرث رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قاتل وارث نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی عزیز کسی رشتہ دار کو قتل کر دے تو قاتل اس عزیز کی میراث نہیں پائے گا، مگر اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ ایک یہ قاتل عاقل بالغ ہو، قاتل عاقل بالغ ہو، نمبر ایک۔ بچہ یا مجنون دیوانگی میں قتل کر دے تو وارث ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے یہ کہ قتل ظلمن ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، یا قصداً قصاصاً یا حسداً قتل کیا تو میراث سے محروم نہیں۔ تیسرا یہ کہ قتل موجب قصاص یا کفارہ ہو، اگر ایسا قتل ہے جس میں نہ قصاص ہے نہ کفارہ ہے تو میراث سے محروم نہ کرے گا۔ اس کی تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہو تو پھر وہ کتب فقہ کے اندر مزید تفصیل موجود ہے۔ قاتل کب محروم ہوگا وراثت سے؟ جس وقت اس نے بغیر کسی قصاص کوئی نہیں، کفارہ کوئی نہیں، اور کوئی حفاظتی بھی کوئی نہیں کہ وہ اس نے حملہ کیا تھا تو وہ حفاظت کر رہا تھا تو اس کے بدلے میں وہ مارا گیا، ایسا سلسلہ نہ ہو، پھر وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ اگر قصاصاً تھا، جان بچانے کے لیے تھا، ہاں جی، یا پھر کفارہ تھا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ وراثت پائے گا۔ عن بریدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ سدس اذا لم تکن دونہا رواہ ابو داؤد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا جبکہ اس کے اوپر ماں موجود نہ ہو، یعنی دادی نانی کی میراث میں چھٹا حصہ ہے، دادی ہو یا نانی، لیکن میت کی ماں موجود ہو تو دادی بھی محروم ہے، نانی بھی محروم ہے۔ وہی جو میں نے پیچھے اصول میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اقرب موجود ہے، ذوی الفرض موجود ہیں تو پھر باقی کے جو ہے وہ محروم رہیں گے، اور اگر بالکل وہ قریبی نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں، یا ماں باپ نہیں ہیں، پھر اس صورت میں میت کا جو ہے وہ اوپر نانی نانا دادی دادا ادھر جائے گی، کیونکہ دونوں کے لیے حاجب ہے، اور حجب اور منع میں فرق یہ ہے کہ کسی عزیز کا دوسرے عزیز کو محروم کر دینا حجب حرمان کہلاتا ہے، اور اس کا حصہ کم کر دینا حجب نقصان ہے، مگر خود وارث کی اپنی حالت کا اسے میراث سے محروم کر دینا منع ہے، جیسے کفر، غلام ہونا، قتل، مال، دونوں قسم کی دادی نانی کے لیے حاجب مان ہے، اور خیال رہے کہ دادی کا کل حصہ سدس یعنی چھٹا ہے، لہذا اگر ان دونوں کی میراث صرف ماں کو ملے گی کہ ان کا باپ تو نہیں، میت کی دادی بھی ہے اور نانی بھی ہو تو ان دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، جیسے آپس میں تقسیم کر لیں، جسے آپس میں تقسیم حصہ ٹوٹل نانی ہو دادی ہو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، وہ دونوں اس کو تقسیم کر لیں گی، یہ نہیں کہ چھٹا اس کو مل گیا اور چھٹا اس کو مل گیا، باقی پھر اس میں رہے گا کیا، آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ چنانچہ حاکم نے حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دادی نانی میں تقسیم فرمایا، اور دادی باپ سے محروم ہو جاتی ہے مگر نانی صرف ماں سے محروم ہوگی۔ اس کی تفصیل بھی آپ نے اگر پڑھنی ہو تو وہ کتب میراث کے اندر موجود۔ نانی اور دادی کو حصہ کب ملے گا؟ جب قریبی نہ ہو، اور اگر وہ ہے ذوی الفرض ہیں تو پھر دادی نانی محروم ہو جائیں گی، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان کو ملے گی، اور نانی ہو یا دادی ہو ان کو حصہ کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اللہ آپ کی خیر کرے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔